لیکن چونکہ اس پہ اجماع تھا تو میں نے لکھا اس پہ سنی شیعہ کا اجماع ہے، اور جب اجماع ہو کسی بات کے اوپر پھر قیاس اور اجتہاد پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو میں نے اتوار کا انتظار بھی نہیں کیا، ایک پوسٹ بنائی اور دیکھیں پوسٹ پہ کیا لکھا ہوا تھا، رجوع، توبہ اور کلیریفیکیشن۔ ان کی تو موت ہے یہ توبہ کا لفظ لکھ دیں، انہوں نے تو چشتی رسول اللہ، اشری رسول اللہ سے توبہ نہیں کی ہوئی ہے۔ انسان جب توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو جھک جاتا ہے، لیکن اس کا انداز مختلف ہے۔ اپنی غلطی پر بھی اتراتا ہے، کہتا اس سے شر میں سے خیر نکل رہا ہے۔ کیسا خیر نکل رہا ہے؟ اس نے فتویٰ دیا تھا کہ بھتیجی کی اولاد سے اور بھانجی کی اولاد سے نکاح ہو سکتا ہے، علماء نے بتایا کہ یہ تو حرام ہے۔ اب کہتا میں نے رجوع کیا اور میں نے لکھا توبہ، تو انہوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی، توبہ ان کے لیے موت ہے۔ کس چیز سے توبہ کرنی تھی؟ چشتی رسول اللہ سے توبہ کرنی تھی۔ کتنا بڑا جھوٹا مکار انسان ہے بھائی، اس سے تو تمہیں توبہ کرنی چاہیے۔ اگر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہو کہ چشتی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے وہ چشتی کو رسول مانتے ہوں، پھر تو وہ توبہ کریں، بلکہ یہ تمہارا جھوٹ ہے، یہ تو تمہیں توبہ کرنی پڑے گی کہ تم نے مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے، چشتی رسول اللہ پہ۔ تمہارا یہ فتویٰ ہے کہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ چشتی رسول اللہ، حالانکہ ایسی تو بات ہی نہیں ہے۔ اس پر توبہ کس کو کرنی چاہیے؟ اس پر معافی کس کو مانگنی چاہیے؟ تم نے کروڑوں مسلمانوں کو مشرک بنایا، فتویٰ دیا کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے بریلویوں کا، اور تم نے یہ بھی بتایا کہ 1896 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا، تو اس کے بعد جتنے وہ اب اس کے بعد آپ کسی اہل سنت کی کتابیں دکھا دیں کہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اب تو یہ یقین کریں اپنے آپ کو فخریہ اپنے فرقوں کے نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ آگے سے کچھ شعر ہی نہ سنا دیں، ٹھیک ہے نا جی، کہ جی یہ کہڑا چاہو دیوبند وہ 1867 میں جو بنا تھا مدرسہ، اس سے پہلے دنیا میں کوئی دیوبندی نہیں تھا، وہ علی بھائی نے بتایا ہوا ہے۔ اور اچھا بریلوی ہیں، وہ جو منزل اسلام 1896 میں بنا تھا، اس سے پہلے کوئی دنیا میں بریلوی نہیں تھا، آپ وہ والے ہیں، تو اس سے پہلے والے مسلمان دیکھنے ہیں تو آپ ہمیں دیکھ لیں، آپ تو ان کو ہی ڈر ہے۔ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ 1896 سے پہلے کوئی نہیں تھا، اس سے پہلے اگر دیکھنے ہو تو ہمیں دیکھ لیں۔ جو تم بلیم کر رہا ہے چشتی رسول اللہ، یہ تو 1200 عیسوی کے ہیں، یہ تو بریلویوں، آپ کے بقول بریلویوں کے 600 سال پہلے کے یہ بزرگ ہیں۔ کہتا ہے ہمیں دیکھ لو، اگر دیکھنے ہو تو پہلے مسلمان، تو یہ تو فتویٰ تم پر لگنا چاہیے۔ کروڑوں مسلمانوں کو مشرک کہنے والا وہ توبہ کرے گا؟ اس کے چیلے گلیوں میں جا کے بھیک مانگنے والوں سے پوچھتے ہیں کہ تم چشتی رسول اللہ پڑھو، وہ کہتے ہیں ہمارا تو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جان بوجھ کے اپنے ماننے والوں کو یہ مشرک بنا رہا ہے، کافر بنا رہا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ آپ کو یہ پلا رہا ہے، فیڈ کر رہا ہے، آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ چشتی رسول اللہ والے بریلوی یہ ابھی توبہ نہیں کر رہے۔ بھئی توبہ تب کریں جب انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہو۔ ہم کہتے ہیں آج اگر مرزا پڑھے گا نا چشتی رسول اللہ تو ہم کہیں گے یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، تو کیسی اس کی نمازیں ہیں؟ اپنے ماننے والوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے اور ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ آج اگر کوئی چشتی رسول اللہ پڑھے گا وہ مشرک ہے، مرزا پڑھے گا ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو مشرک کہیں گے۔ تو ہماری کسی کتاب سے دکھا دو کہ چشتی رسول اللہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ یعنی اتنا بڑا بلنڈر مارنے کے بعد توبہ کس کو کرنی چاہیے تھی؟ اس کو نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ کافر ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو کسی کو کافر کہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا۔ اس نے کروڑوں مسلمانوں کو یہ کہا کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے، کسی ایک مسلمان کا بھی عقیدہ نہیں ہے، تو کافر کون ہوگا؟ یہ ہوگا۔ اور کافر کون ہوگا؟ اس کے ماننے والے ہوں گے۔ بھائی جو اس کو مان رہے ہیں، اس پر یقین کر رہے ہیں، وہ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے آپ کے بقول، وہ کتاب تو 600 سال پہلے لکھی گئی ہے، بریلویوں سے پہلے لکھی گئی ہے، وہ تو آپ جیسے مسلمان تھے، یہ تو آپ جواب دیں گے نہیں آپ ان کو مانتے ہیں نا۔ ہم مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ بے بنیاد واقعہ ہے، آپ وہ اصل کتاب لے آئیں، اس کی سند لے آئیں۔ پہلے تو آپ کہتے ہیں ہم ضعیف روایتیں نہیں مانتے، یہ کہانیاں نہیں مانتے، اس کہانی کو تم نے فٹ یہ کیا ہے کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جناب وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی تائید کی ہے، سبع سنابل کی، اس میں بھی اس طرح کا واقعہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ کسی کتاب کی تعریف کرنا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے ہر حرف کی تعریف کرنا ہے یا ہر حرف کو ماننا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو آپ سب سے بڑے گستاخ آپ ہیں۔
آپ کا کہنا ہے کہ بخاری شریف میں گستاخانہ روایات ہیں، آپ یہ کہتے ہیں، تو آپ بخاری کو نہیں مانتے۔ قرآن کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بخاری ہے، اس کا یہ درجہ ہے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ قبولیت رکھتی ہے، تو سب سے بڑے گستاخ تو آپ اپنے اصول سے آپ ہوئے ہیں کہ آپ خود مان رہے ہیں کہ اس میں گستاخانہ روایات ہیں۔ بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ کیا ایسی روایات بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے، پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے۔ اپنے اصول کہاں چلے جاتے ہیں؟ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور آگے ایک اور جگہ یہ کہتا ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ بخاری میں بھی ایسی روایات ہیں، گستاخانہ روایات ہیں جو کہ مانے گا تو بندہ کافر ہو جائے گا، اس کے بارے میں کیا جواب دیتا ہے؟ بخاری مسلم کی کئی ایسی حدیث ہیں جو کہ جتنے گستاخانے رسول دنیا میں گزرے ہیں وہ سارے انہی کو کوٹ کری جا رہے ہیں۔ قاری نیب ڈار صاحب نے کہا جی میں نہیں مانتا ان کو، سندھوں کی چھوڑ دو میں نہیں مانتا، جیسے آپ نے کہا طریف علی، ان کا آپ کیوں دفاع کرتے ہیں؟ ہم احادیث کی تعویل کرتے ہیں، اور میں بار بار بھی کہوں گا نیب ڈار صاحب کو بھی، غامدی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو، کہ اگر ان کی بنیاد کے اوپر کسی مسلمان نے غلط عقیدے بنا لیے ہوئے نا، پھر آپ ضرور مسلمانوں کے اوپر ٹونٹ کریں کہ جناب ہاں اگر مسلمانوں نے اس کے ان روایات کے مطابق عقیدے بنا لیے پھر آپ مسلمانوں کو بلیم کریں، تو یہ روایت، ان روایت پر کسی مسلمان نے عقیدہ نہیں بنایا، تو بھائی وہی اصول یہاں فٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ بخاری تو قرآن کے بعد ہے نا، اس کا بہت بڑا درجہ ہے، جب اس کے لیے اصول ہے تو باقی نیچے یہ اس کتاب کا تو کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ یہ آج تک ہم نے کتاب ہی نہیں خریدی، ایک تصوف کی کتاب ہے، اس میں جھوٹ سچ سارا مکس ہے، اس کتاب کا اور بخاری کا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جب بخاری کے لیے آپ یہ نظریہ رکھ سکتے ہیں تو ہر کتاب کے لیے یہ نظریہ رکھیں کہ کسی مسلمان نے چشتی رسول اللہ پر عقیدہ بنایا نہیں بنایا، لیکن تم نے کہا کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ توبہ کس کو کرنی چاہیے؟ مرزا جہلمی کو کرنی چاہیے۔ توبہ کس کو کرنی چاہیے؟ مرزا جہلمی کے ان شاگردوں کو کرنی چاہیے جو گلیوں میں جا کے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ یہ چشتی رسول اللہ والے ہیں، کمنٹس میں کہتے ہیں کہ چشتی رسول اللہ والے ہیں۔ میں تو نہیں ہوں چشتی رسول اللہ والا، میں تو لا الہ الا محمد رسول اللہ والا ہوں، کروڑوں مسلمان۔ تو ان مسلمانوں کو یہ کہنا کہ یہ کافر ہیں، مشرک ہیں، کفر کس کی طرف لوٹ آئے گا؟ ایسے لوگوں کے پیچھے جب آپ جائیں گے دوستو، آپ کافر بن جائیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جب آپ کسی کو کافر کہتے ہیں وہ کافر نہیں ہے تو کفر آپ کی طرف لوٹ آئے گا۔ آپ نے اتنا بڑا بلیم لگایا ہوا ہے بار بار چشتی رسول اللہ کا بنیادی عقیدہ، یہ توبہ کریں، جب ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم مفتی منیب الرحمان کی بات مانیں گے، یہ بھی اپنی ویڈیوز میں کہتا ہے۔ اچھا مفتی منیب الرحمان صاحب اگر فتویٰ دیں کہ بھئی ہمارا عقیدہ نہیں، اور ساتھ میں یہ بھی فتویٰ دیں گے کہ جو یہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے وہ کافر ہے، مانو گے؟ ہم یہ بھی لکھوائیں گے، کیونکہ تم نے لوگوں کو اپنے ماننے والوں کو یہ سمجھایا ہے۔ یہاں تک تم یہ کہتے ہو کہ میرے شاگردوں پر تو اتنی مصیبت ہے، صحابہ سے بھی زیادہ میرے شاگرد پریشان ہیں، کیونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے والدین تو مشرک تھے، ان کا انکار کرنا، ان کی بے ادبی کرنا اتنا مسئلہ نہیں تھا، میرے شاگردوں کے والدین مسلمان ہیں۔ جب یہ مسلمانوں کو یہ بتاتے ہیں، میرے شاگرد بتاتے ہیں اپنے والدین کو کہ چشتی رسول اللہ یہ تو تمہارا شرکی عقیدہ ہے، تو پھر ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے والدین کو مشرک کہنا۔ اور یہ کہتا ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے جو چشتی رسول اللہ پڑھتے، کوئی مسلمان نہیں پڑھتا، کسی کا عقیدہ نہیں ہے۔ ایک بے بنیاد واقعے کو اٹھا کے کروڑوں مسلمانوں کو کہنا کہ تم توبہ کرو، تم چشتی رسول اللہ والے ہو، تمہارا بنیادی عقیدہ ہے، خدا را خوف کھائیں، اپنے ماننے والوں کو کافر نہ بنائیں۔ اور آپ کو اس پر بھی توبہ کرنی چاہیے کہ آپ نے اتنا بڑا بلنڈر مارا ہے کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے، آپ کو توبہ آپ کو کرنی چاہیے۔ کل قیامت کے دن آپ کا گریبان ہم پکڑیں گے کہ تم نے کروڑوں مسلمانوں کو مشرک بنایا اور اپنے ماننے والوں کو کافر بنایا۔ ان کے دماغوں میں یہ بٹھا دیا کہ جناب یہ چشتی رسول اللہ والے ہیں، اور کیسی اس کی ماننے والے گستاخی کر رہے ہیں۔ اس نے کیا تبلیغ دی ان کو کہ مسلمانوں کو ایک عرب بھی دے دو تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی نہیں کرے گا۔ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو ایک عرب بھی دے دو تو نبی علیہ السلام کی گستاخی نہیں کرے گا، تو کیسے چشتی رسول اللہ پڑھے گا؟ اور اس کے ماننے والے اتنے اس سے متاثر ہوئے گلیوں میں جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو گالی دو۔ چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں، جن تسی کہو اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو
اور وہ غریب ہو، فاقہ کش ہو، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو، کبھی نہیں دے گا۔ چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں، جننے تسی کہو، اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ بتائیں کہ یہ مسلمان رہیں گے؟ اور کمال کی بات یہ کہ اس کے جتنے چاہنے والے ہیں، اس کے جتنے مریدین ہیں، چیلے ہیں، سب نے اس ویڈیو کو لائک کیا اور اپریشیٹ کیا اس بندے کو کہ تم نے بہت اچھا کام کیا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کروانے والا یہ سارے مرتد ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ تم جا کے نبی علیہ السلام کو گالی دو، اور نیچے والے کمنٹس والے وہ کہہ رہے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تم نے اچھا کام کیا، تم نے ہمارے بابا جی مرزا کی تم نے پیروی کی اور تم نے لوگوں کو جا کے کہا کہ تم نبی علیہ السلام کو گالی دو۔ بتائیں آپ یہ مسلمان رہے؟ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والا مرتد ہو جاتا ہے، تو یہ اپنے ماننے والوں کو مرتد بنا رہا ہے، ایک کافر بنا رہا ہے۔ جس کے ماننے والے غور کریں کہ یہ تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی گستاخی کس طرح کہ نبی تو شے کوئی نہیں ہے، وہ تو پیشاب نہیں روک سکتے۔ یہ تمہیں کس نے سکھایا؟ یہ وہ بدعات ہیں، یہ وہ برے عقیدے ہیں جن کے بارے میں آپ علیہ السلام فرمایا کہ ایسے لوگوں سے بچو۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک زمانہ آئے کہ لوگ ایسی باتیں کریں گے جو تم نے کبھی سنی نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ نبی تو شے کوئی نہیں ہے۔ اب کس کے مقابلے میں؟ اللہ کے مقابلے میں۔ اور اللہ اپنے نبیوں سے کتنی محبت فرماتا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ نے نہیں پھینکا۔ جب آپ علیہ السلام نے غزوہ حنین میں آپ نے پتھر پھینکے تھے، کفار کی آنکھوں میں جا کے لگے، تو اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ نے نہیں پھینکا، یہ اللہ نے پھینکا ہے۔ اور بخاری میں حدیث قدسی کیا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ جس نے میرے کسی دوست سے عداوت رکھی اسے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو سب سے پہلے دوست کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اللہ کے نبیوں سے دعوت رکھنے والا اسے اعلان جنگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے کہ وہ فرائض کی تکمیل کر کے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جو وہ فرائض کی تکمیل کرتے ہیں، میں ان کی کان بن جاتا ہوں، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ اللہ اتنی محبت دیتا ہے، کہتے ہیں بابے تو شے کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، یعنی انہیں ہاتھوں میں پاور دیتا ہوں، ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں بابے تو شے کوئی نہیں ہے، نبی پیشاب نہیں روک سکتے۔ دوستو یہ آپ کو گستاخیاں سکھا رہا ہے، آپ کی آخرت برباد کر رہا ہے، دنیا بھی برباد کر رہا ہے آپ کی، اور آخرت بھی برباد کر رہا ہے۔ دنیا اس حساب سے برباد کر رہا ہے کہ تمہیں اپنے والدین سے الگ کر رہا ہے، تمہیں یہ سکھا رہا ہے کہ تمہارے والدین مشرک ہیں، چشتی رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، یہ کافر ہیں، تمہیں یہ سکھا رہا ہے۔ اور آخرت میں تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا، کیونکہ جو یہ کہے کہ نبی ہے کوئی نہیں، نبی پیشاب نہیں روک سکتے، جن کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ ایک احد پہاڑ بھی کہتا ہے کہ میں اس نبی سے محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں احد یحبنا ونحبہ، یہ احد ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو نبی سے محبت کریں، ایسے شریروں کے شر سے بچیں، اور اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ اس نے جو مسلمانوں پر اتنا الزام لگایا، ان کا بنیادی عقیدہ ہے، وہ توبہ تمہیں کرنی چاہیے، اور ہر تیرے اس چیلے کو توبہ کرنی چاہیے جو کمنٹس میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ دوستو ایسے شریروں کے شر سے بچیں جو تمہیں دنیا میں بھی برباد کر دیں، اور آخرت میں اللہ جانے تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ایسے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، اتنا بڑا اس نے جھوٹ بولا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔